السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک سید کا ادب کرنے کی وجہ سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے مقام ولایت عطا کر دی۔ واقعہ مکمل ضرور سنیے گا۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ جو شخص ہمارے پہلوان کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ ایک آدمی جو سید گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے گھر کے حالات بہت خراب تھے اور وہ بہت کمزور اور غریب تھا۔ جب اس نے یہ اعلان سنا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے اتنا زیادہ انعام دیں گے، اس نے سوچا کہ جنید کو رستم زمانہ کہا جاتا ہے، میں اس کو گرا تو نہیں سکتا، مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، مجھے پریشانی بھی بہت ہے اور میں سید گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اپنا حال کسی کو سنا بھی نہیں سکتا، تو چلو مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنید بغدادی سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ وقت کے بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سا آدمی۔ بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تو شکست کھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مقابلے کے دن متعین کر دیے گئے۔ بادشاہ وقت بھی خود مقابلہ دیکھنے کے لیے آیا۔ جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تو سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے آدمی نے جنید بغدادی سے کہا کہ میں آپ کے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو جنید نے کہا کہ بولیے۔ اس نے کہا، دیکھو جنید، تم رستم زمانہ ہو، تیری عزت بہت ہے، تجھے بادشاہ کی طرف سے ہر روز بے شمار انعامات سے اور دولت سے نوازا جاتا ہے، لیکن دیکھ لے، میں ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے گھر میں بہت پریشانی ہے اور بھوک بھی ہے، اور میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ سید گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے میں کسی کو اپنا حال نہیں سنا سکتا اور کسی سے کوئی چیز بھی نہیں مانگ سکتا۔ اگر تو ہار جائے گا تو تیری عزت میں وقتی طور پر حرف آئے گا، لوگ تجھے وقتی طور پر برا بھلا کہیں گے،
لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کشتی لڑنا شروع کر دی۔ جنید بغدادی نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ اگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو نیچے گرا دیتے، مگر اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا واسطہ دیا تھا۔ یہ محبوب علیہ السلام کی نسبت تھی، جس سے جنید کا دل نرم ہو گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں فیصلہ کیا کہ جنید اس وقت عزت کا خیال نہ کرنا، تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں عزت مل جائے گی، تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد پنجہ آزمائی کے بعد اس شخص نے جنید بغدادی کو نیچے گرا دیا اور کمزور آدمی حضرت جنید بغدادی کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے جنید کو نیچے گرا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، لہٰذا دوبارہ کشتی کروائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی۔ جنید خود ہی گر گئے اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت ناراض ہوا۔ اس نے جنید کو بہت زیادہ لعن طعن کی، حتیٰ کہ اس نے کہا جی چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھرا دوں، تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے وقتی طور پر ذلت کو برداشت کر لیا۔ گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی پریشان ہوئی اور باقی اہل خانہ بھی پریشان ہوئے، اور جنید بغدادی سے کہا تو نے اپنی عزت کو آج خاک میں ملا دیا۔ مگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا دل مطمئن تھا کہ میں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ رات کو سوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنید، تو نے ہماری خاطر یہ ذلت برداشت کی، یاد رکھنا ہم تیری ذلت کو عزت میں بدل کر پوری دنیا میں تیرا نام روشن کر دیں گے۔ چنانچہ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو زہری پہلوان تھا، اللہ رب العزت نے اسے روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا۔